18ویں صدی کے آغاز میں پشتونوں نے آج کل کے مغربی اتر پردیش اور اترانچل کے کچھ حصوں پر اپنی بالادستی قائم کر لی اور وہ علاقہ ان کی نسبت سے روہیل کنڈ کہلانے لگا۔ روہیل کنڈ یعنی روہیلوں کی سرزمین۔ روہیلا کا مطلب پہاڑی باشندہ ہے اور یہ نام ہندوستان میں خاص پشتونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پرانے زمانے میں پشتون بیلٹ کے لیے افغانستان اور پشتونخوا کے علاوہ رو کا نام بھی استعمال ہوتا تھا۔ مثلاً پشتو کا مشہور شاعر خوشحال خان خٹک، جو کہ مغل بادشاہ شاہ جہان اور اورنگزیب کا ہم اثر تھا، اپنے ملک کو پشتونخوا بھی کہتا ہے اور رو بھی۔ چدرو پملک کے شو پشتون یا دیجی نن مومن بنگش ورگزی افریدی، یعنی رو کے ملک میں جو پشتون قبائل آج کل اچھے مانے جاتے ہیں وہ مومن، بنگش، اورگزئی اور افریدی ہیں۔ 18ویں صدی کے پہلے حصے میں روہیل کنڈ ایک علاقائی طاقت کے طور پر ابھرا۔ 1761 کی پانی پت کی جنگ میں احمد شاہ درانی کی فوج کا تقریباً آدھا حصہ روہیل کنڈ کے پشتونوں پر مشتمل تھا اور انہوں نے مراٹھوں کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1774 میں اودھ اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے مل کر روہیل کنڈ کو فتح کر لیا اور وہاں کے پشتون تتر بتر ہو گئے۔ تاہم روہیل کنڈ کا ایک علاقہ رامپور اپنی آزادی قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے اور کافی سارے روہیلا وہاں کنسنٹریٹ ہو گئے۔ پشتونوں کی کثیر آبادکاری کی وجہ سے رامپور ایک عرصہ تک چھوٹا پشتونخوا یا افغانستان دکھنے لگا۔ کم از کم 1815 تک رامپور میں پشتو وسیع پیمانے پر بولی جاتی تھی۔ اس کا ثبوت ہمیں 1815 میں پبلش کی گئی کتاب دی اکاؤنٹ آف کنگڈم آف کابل سے ملتا ہے۔ اس کا مصنف مونسٹورٹ ایلفنسٹون 1809 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے سفیر کے طور پر افغانستان گیا اور وہاں پشاور میں شاہ شجاع درانی سے ملاقات کی۔ واپسی پر اس نے افغانستان پر مذکورہ بالا کتاب لکھی۔ چونکہ ایک عرصہ کے لیے وہ روہیل کنڈ میں بھی تعینات رہ چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی کتاب میں روہیلوں کے متعلق بھی کچھ معلومات شیئر کی ہیں۔ الفنسٹون لکھتا ہے کہ روہیلوں کے نواب کی رہائش رامپور میں ہے، جہاں کے طور اطوار اور روایات اب بھی بردرانیوں جیسے ہیں۔ الفنسٹون نے یہاں بردرانی کا ٹرم استعمال کیا ہے جو کہ آج کل استعمال نہیں ہوتا۔ 18ویں صدی میں احمد شاہ درانی نے اپنے قبیلے کو درانی کا نام دیا، جبکہ شمال مشرقی پشتون قبائل جیسا کہ یوسف زئی، عثمان خیل، ترکلانی، افریدی، غوریا خیل، خٹک، بنگش وغیرہ کو اس نے بردرانی کا نام دیا۔ یہ نہیں معلوم کہ اس نے ان مشرقی پشتون قبائل کو بردرانی کا ٹائٹل کیوں دیا۔ بر کا مطلب پشتوں میں اوپر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی پہ غالب آ جائے تو تب بھی ہم بر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تاہم مذکورہ بالا پشتون قبائل کے علاقے کو تاریخی طور پر لر یا کوس پختونخوا کہا جاتا تھا، یعنی نیچے کا پختونخوا۔ اس لیے ان قبائل کے لیے بردرانی کا ٹائٹل سمجھ سے باہر ہے۔ ایک افغان مورخ کے مطابق یہ ٹائٹل دراصل برادر درانی تھا، یعنی درانیوں کے بھائی بند، جو کہ مختصر ہو کر بردرانی ہو گیا۔ احمد شاہ درانی نے جو کندہار شہر تعمیر کیا اس کا ایک گیٹ بردرانی کہلاتا تھا، جو کہ مذکورہ بالا شمال مشرقی پشتون قبائل کے علاقے کی ڈائریکشن میں کھلتا تھا۔ الفنسٹون مزید لکھتا ہے کہ رامپور کی اکثریتی زبان پشتو ہے۔ رامپور کے نواب کے محل کا منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ اس کے صحن میں گوری رنگت والے قوی اور وجیح نوجوان چارپائیوں پر بیٹھے یا لیٹے ہوتے ہیں، اسی آزادانہ روش اور فراغت کے ساتھ جو کہ یوسفزیوں کا خاصہ ہے۔ الفنسٹون کی اس عبارت سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رامپور کے روہیلوں کی اکثریت یوسفزیوں پر مشتمل تھی۔ دوسرا یہ کہ ان یوسفزیوں کو سرخ و سفید بیان کیا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1815 میں رامپور کے اکثر روہیلا مقامی ہندوستانی آبادی میں مدغم نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے ابھی تک اپنی جداگانہ شناخت برقرار رکھی ہوئی تھی۔ تیسرا یہ کہ 1815 میں رامپور کے محل اور شہر میں پشتو زبان کا راج تھا۔
یہ نہیں معلوم کہ پشتو رامپور سے کب غائب ہوئی، لیکن رامپور کی اردو میں آج بھی پشتو کے چند الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ان کی بول پر پشتو کا تھوڑا سا اثر موجود ہے۔ الفنسٹون نے رامپور کے محل کے سین کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ پشتونخوا کے ٹیپیکل حجرے کا سین ہے۔ آزاد منش رویہ پشتونوں کا خاصا تھا اور بڑی حد تک اب بھی ہے۔ پشتون اپنے سردار کے غلام یا خادم نہیں ہوتے تھے۔ 1815 کی اس ڈسکرپشن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت رامپور کے نواب اور اس کے پیروکاروں کا اٹھنا بیٹھنا افغانستان یا پشتونخوا کے پشتونوں جیسا تھا اور ابھی تک ان پر ہندوستانی اثر غالب نہیں آیا تھا۔